قانونی کام کرتے ہیں، چاہے آپ 11 ماہ اس ٹرائل کو لٹکائیں یا آپ اس میں آپ کے وکیل ہیلے بہانوں سے کام لیں یا آپ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں، کبھی نہ کبھی اس کا جواب دینا ہوتا ہے، قانون کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو چوری کے اوپر 3 سال کی سزا ہوئی ہے تو وابلہ کیا جا رہا ہے، اور تمام تر ملک کے نامور وکلا کو بڑی بڑی فیسیں آفر کی جا رہی ہیں کہ وہ آ کے ضمانت کروائیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، جب ہونا ہوگا تو وہ ایک پروسیجر کے تحت معاملات آگے چلیں گے، کسی کی خواہش پہ نہیں ہوگا۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر چہمگوئیاں چل رہی ہیں، اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اور اس بات کا آج تک جواب نہیں دیا جا رہا کہ جو چوری ہوئی اس کا جواب کس نے دینا ہے، تحفے لیے تو وہ کیوں لیے، اگر ڈکلیئر نہیں کیے تو کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، اگر بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے تو ان کو بلیک مارکیٹ میں کیوں فروخت کیا گیا، اگر ان سے حاصل کردہ رقم جو ہے وہ آئی تو اس رقم کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا اور اس رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں کیوں کر لایا گیا۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا آج تک جواب نہیں آیا، نہ اس کا جواب ہے۔ آج بھی جج ہمایوں دلاور کی بات کی جاتی ہے، اور وہ کچھ بد نصیب ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہیں۔ میں کسی چیز سے تشبیہ نہیں دینا چاہتا، نہ یہ مناسب ہے کہ کسی چیز سے تشبیہ دی جائے، مگر اس طرح گاڑیوں کے پیچھے دوڑ لگا دینا، کبھی کہنا رانا ثناء اللہ بیٹھا ہے، کبھی کہہ دینا کہ گاڑی کے اندر جج ہمایوں دلاور موجود ہیں، پتہ نہیں کس کس کی تصویر لگا کے اس کو ہمایوں دلاور بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آج کی تاریخ تک ہم سڑکیں بناتے جا رہے ہیں، وہ اور سڑکیں ناپتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ بیرون ملک بھی کسی بھی شخص کو جا کے ہمایوں دلاور سے تشبیہ دے کے اس طرح زد و کوب کرنا یہ نامناسب ہے، اور اب کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ سوشل سیکیورٹی کے پیسوں پر وہاں پلتے ہیں، اور پاکستان سے گئے ہوئے افراد کو وہاں پہ اس طریقے سے بد تہذیبی بدتمیزی کا نشانہ بناتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی یہ عمل ہو چکا، اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ اب قسمت میں ہونا 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ویٹ کرنا، تو پھر اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا۔ 5 گھنٹے ایئرپورٹ پر ویٹ کرتے ہیں، اور چاہے کوئی شخص نظر آ جائے دوڑ لگا دیتے ہیں، وہ دیکھو ہمایوں دلاور، وہ دیکھو رانا ثناء اللہ، تو ہر وقت گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ نصیب کی بات ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ایک جج کے خلاف بیرون ملک کیمپین چلائی جا رہی ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اس نے آپ سے آپ کی چوری کا پوچھا، جو کہ اس کی ڈیوٹی تھی، جس کی وہ پاکستان کی سرکار سے، پاکستان کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ توشہ خانہ سے چوری کیوں کی، ڈکلیئر کیوں نہیں کی گئی، اور اگر ڈکلیئر نہیں کی تو پھر اس کی جو پیسے حاصل ہوئے وہ کہاں پہ گئے۔ ان تمام سوالات کا جواب دینے سے عمران نیازی قاصر رہے، اور 3 سال قید ان کو سنائی گئی۔ تو اب واویلا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں کہتا ہوں، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے ٹی وی اتار لوں گا، یہ گھر کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، ان کو واش روم چاہیے شہانہ، ان کے میں اے سی بند کروں گا، ان کے میں پنکھے بند کروں گا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ آپ نے چوری کی ہے، آپ کو چوری کے الزام میں قید ہوئی ہے، آج تک آپ کے وکلا ٹیکنیکلٹی پہ کھیل رہے ہیں، کوئی نہیں بتا رہا کہ توشہ خانہ کی چوری کیوں کی، کیوں ڈکلیئر نہیں کی، کیوں آپ نے توشہ خانہ کے تحائف کو ڈکلیئر نہ کر کے جو رقم بھی حاصل ہوئی وہ بھی ڈکلیئر نہیں کی، وہ بھی کھا گئے۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے، سامنا تو کرنا ہوگا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عادت پڑ گئی تھی لاڈلے پن کی، عادت پڑ گئی تھی ریلیف کی۔ اب میں اس چیز میں آج جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں تھوڑی بات سائفر پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، اور جس طریقے سے اب ایک نئی سٹوری، ایک پاکستانی جرنلسٹ جو نیو یارک بیسڈ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انکنفرمڈ سورس ہے اور انکنفرمڈ خبر ہے جو میں دے رہا ہوں، یعنی پورے ملک کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں،
اور اعظم خان جو ان کے سیکرٹری ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے. انہوں نے کہا کہ جھوٹے منٹس بنائے گئے تھے, جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا. اب انٹرسیپٹ میں ایک اوپینین آیا ہے, یہ کسی کا اوپینین ہے, جس کو رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ان کی حکومت کا تختہ الٹانا چاہتا تھا. بھئی اگر یہ کام کرنا تھا تو آپ کے وہاں پہ سفیر کو بلا کے کہنا تھا ہم آپ کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں حضور. جناب محترم سفیر صاحب, آپ کو بلایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. یعنی سائفر جو آیا اس میں جو بھی بات درج تھی, جو بھی تحفظات تھے, جو بھی معاملات تھے, ایک آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت حساس ڈاکیومنٹ تھا جو آپ نے جلسے میں لہرایا, جس کو آپ نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف استعمال کیا, پاکستان کی ساکھ خراب کی, پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ بھی مقدمہ انشاءاللہ آپ پر چلنا چاہیے اور چلے گا, ہمیں پوری امید ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے پورے سائفر سسٹم کو ایک شخص کمپرومائز کر جائے اور اس نے توشہ خانہ کی چوری بھی کی ہو, چوری کا جواب بھی نہ ہو اور وہ بچ نکلے. یہ نہیں ہوگا. آج جو ڈائری سامنے آئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو. آپ اندازہ کریں کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا وزیر اعظم, ایک نیوکلیئر سٹیٹ پاکستان کا وزیر اعظم, وہ کس کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غداری سے لنک کر دو. وہ آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ علیم خان, یہ فلاں, ان کو آپ غداری سے لنک کر دیں کیونکہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. پہلی چیز. دوسری آڈیو آئی جس میں زلفی بخاری صاحب کو فرما رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں, یہ پڑی ہیں, یہ استعمال کی نہیں ہیں. آپ نے اگر F6 میں بیچنی تھی تو یہ دکان سامنے آپ کسی ملازم کو دیں, کسی ڈرائیور کو دیں, ادھر بک جاتی ہیں گھڑیاں. مگر جب آپ نے بلیک مارکیٹ میں بیچنی ہو تو پھر زلفی بخاری جیسا پلیئر چاہیے ہوتا ہے جس کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات ہوں. دوسری آڈیو آئی جس میں کہہ رہی ہیں گھڑیاں بیچ دیں, پھر کہہ رہی میرے ساتھ ایک بچی ہوتی ہے فرح. آپ اندازہ کریں اگر وہ بچی ہے اور معصوم ہے تو پھر ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہوں گے کہ وہ اس کو بھی خراب کریں گے تو یہ آپ گھڑیاں بیچ دیں. یعنی ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو, زلفی بخاری یہ گھڑیاں بیچ دو. پھر تیسری آڈیو آتی ہے جہاں پہ ملازمین کو ڈانٹ رہی ہیں کہ ان توشہ خانہ کے تحائف کی تصویر کیوں لی, ان کو کیوں کھولا, یہ گھر سے باہر جانے والے تحفوں کا تو سمجھ آتی ہے, اب گھر سے باہر تحفے کیوں جاتے تھے. یہ بیچتی تھیں کیونکہ ویلیو لگواتی تھی, پہلے یہ ویلیو لگواتی تھی, پھر یہ اس کو بکواتی تھی. اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تحفے ہیں ان کی تصویر مت کھینچو, یہ نظر میں نہیں آنے چاہیے, کیوں کھینچ رہے ہو. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ بیانیہ گھڑا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو انڈر پریشر کرو, عدلیہ پر وار کرو تاکہ ہمارے خلاف فیصلے نہ دے سکیں. اور کیا لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر کرو. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.